السلام علیکم واچرس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام مشاہد محمد سعید ہے اور آپ واچ کر رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا بدعقیدہ لوگوں کے عقائد کا خلاصہ۔ نمبر 1، ان کا ماننا یہ تھا کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے۔ ان کی کتاب براہین قاطعہ پیج نمبر 6 پر نقل ہے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی کے آنے کا امکان ہے۔ ان کی کتاب تحذیر الناس پیج نمبر 324 113 پر نقل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان لعین کے علم سے کم ہے۔ نمبر 3، براہین قاطعہ پیج نمبر 55۔ اور پھر نمبر 4 پر ان کا ماننا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہی ہے جیسا بچوں، پاگلوں بلکہ جانوروں کو ہوتا ہے۔ ان کی کتاب حفظ الایمان پیج نمبر 8 پر لکھا ہوا ہے۔ نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ ان کی کتاب براہین قاطعہ پیج نمبر 55 پر لکھا ہے۔ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ نوٹ: اصل کتاب سے ان اقوال کی نقول اسی کتاب کے آخری صفحات پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ ان عقائد کا برا ہونا تو ہر کسی کو معلوم ہی ہے۔ جب یہ عقائد عوام نے سنے تو علماء کرام سے ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا۔ علماء اہل سنت نے ان عقائد کا جواب دیا اور بدعقیدہ لوگوں سے توبہ کا مطالبہ کیا، لیکن یہ توبہ کرنے پر راضی نہ ہوئے، بلکہ اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے ان عقائد کی ایسی تشریح کرنے لگے جو عقل و شریعت کے بالکل خلاف تھی۔ کئی سال یہی حالت رہی۔ کتنی ہی مرتبہ ان بدعقیدہ لوگوں کو مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، لیکن یہ ہمیشہ بھاگ جاتے۔ آخرکار مجددی عظیم امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ان کی کفریہ عبارتوں کی وجہ سے کافر قرار دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کی تصدیق عرب و عجم کے سینکڑوں علماء نے بھی کی۔ دیکھیے حسام الحرمین، اسوارم الہندیہ وغیرہ پر نقل ہے۔ اس کے جواب میں ان بدعقیدہ لوگوں نے بہت سے مکر و فریب کے جال پھینکے اور شور مچایا کہ امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے ہمیں خواہ مخواہ کافر قرار دیا ہے۔ چنانچہ ان بدعقیدہ لوگوں کے مکر و فریب کا پول کھولنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی کتاب تمہید ایمان تصنیف فرمائی، جس میں عوام کو ان کے دھوکے سے بچنے کی تاکید فرمائی اور بدعقیدہ لوگوں کے اعتراضات کے جواب دیے۔ اب آئیے اپنے عقیدے کو ان بدعقیدہ مولویوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تمہید ایمان کا جائزہ لیں۔ مجددی اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے تمہید ایمان میں 4 مرحلوں کا ذکر کیا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ عز و جل کو گالی دے، لگائے یا ان کی شان میں کمی کرے وہ قطعاً کافر ہے۔ نمبر 2، جو کوئی ان کے کفریہ کلام کو دیکھ کر سن کر بھی انہیں کافر نہ مانے اور بہانے بنائے ان کی دوستی، استادی، شاگردی کا لحاظ کرے وہ بھی کافر ہے۔ نمبر 3، ان گستاخوں نے جو کچھ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، گستاخانہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ 4، جو مکر و فریب اور بہانے بازی یہ لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بہانے بازی ان کے کفر کو نہیں مٹا سکتی۔ ان 4 مراحل کو علماء اسلام رحمۃ اللہ علیہم کے اقوال کی روشنی میں مختصراً بیان کرتے ہیں۔ اعلیٰ نمبر 1 اور 2، احناف رحمۃ اللہ علیہم کا فتویٰ: انبیاء کرام علیہم السلام سے کسی بھی نبی علیہ السلام کو گالی دینے کے سبب سے کافر ہونے والے کو قتل کیا جائے گا، اور اس کی توبہ کسی بھی طرح قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر اس نے اللہ عز و جل کو گالی دی ہو تو اور توبہ کرتا تو قبول کر لی جاتی، اور اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ پہلی بات کہ کسی نبی کو گالی دینا کل عبد ہے، یعنی بغیر بندے کے معاف کیے حق العبد معاف نہ ہوگا۔ جو اس کو یعنی گالی دینے والے کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ نمبر 2، علماء مالکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ: علامہ ایاز بن طحنون موسیٰ اندلسی مالکی، شفا جلد نمبر 2 نمبر 190، دعا عبدالباب اکیڈمی ملتان۔ علامہ سیدنا محمد بن طحنون رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، کرنے والا کافر ہے، اور اللہ عز و جل کے عذاب کی وعید جاری ہے۔ اس کی سزا تمام امت کے نزدیک قتل، اور جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ 3، علماء شوافی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ: سیدنا ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کھلے الفاظ میں گالی دی اسے قتل کرنا واجب ہے۔ اور شافعیہ کے ایک امام سیدنا ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاجماع میں نقل فرمایا کہ جس نے کھلے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تو اس کے کفر پر علماء کرام رحمہم اللہ کا اتفاق ہے، اور اگر وہ توبہ کرے تو پھر بھی قتل عاقد نہ ہوگا، قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت کی سزا قتل ہے، اور تہمت کی سزا توبہ سے ساقط نہیں ہوتی۔ علماء حنابلہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، اور جس نے اللہ عز و جل کو گالی دی وہ کافر ہے، خواہ گالی مذاق میں دی ہو، اور اسی طرح جس نے اللہ عز و جل کا مذاق اڑایا ہے اس کی آیتوں کا یا اس کے رسولوں کا علیہ السلام کا، اس کی کتابوں کا، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ان منافقوں کے بارے میں ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مقدس کا مذاق اڑایا، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کفر کہا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ تم فرماؤ کہ اللہ عز و جل اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، بہانے مت بناؤ، تم یقیناً ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے۔ المغنی جلد نمبر 9 پیج نمبر 33 دارالقرآن بیروت۔ ابن تیمیہ کی گواہی، یہاں تک کہ علماء اسلام رحمۃ اللہ کے فتاویٰ آپ نے پڑھے۔ اب وہابیہ کے شیخ کبیر ابن تیمیہ کی گواہی بھی ملاحظہ فرمائے۔ محمد بن سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اور توہین کرنے والا کافر ہے، اور اس پر عذاب الہی عز و جل کی وعید آئی ہے۔ اور اس مسئلہ میں تحقیق یہ ہے کہ اگر گالی دینے والا مسلمان ہے تو بلا اتفاق کافر قرار دیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، اور یہی چاروں ائمہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے۔ صفحہ نمبر 4 صارم المسلول مطبوعہ نشر السنہ ملتان۔ ان کے الفاظ میں نیت کا اعتبار، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہوگی۔